السلام علیکم بچوں، آج ہم فانی کی غزل پڑھیں گے، اس کی ساتھ ساتھ ہم اس کی تشریح بھی کریں گے۔ فانی کی غزل ایک شعر میں پڑھوں گی، ساتھ میں اس کی تشریح کروں گی۔ پہلا شعر اس کا: دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے، موت ملے تو مفت نہ لوں، ہستی کی کیا ہستی ہے۔ اس شعر میں کی تشریح کرتے فانی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا مہنگی ہے یا سستی، آرام دہ ہے یا تکلیف دہ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میں موت سے بے حد ڈرتا ہوں۔ اگر مجھے موت مفت بھی ملے تو میں نہیں لوں گا، یہ زندگی تو بے حقیقت ہے، بڑی بے وقت ہے۔ دوسرا شعر ہے: آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھے ہیں، جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ فانی کہتے ہیں کہ انسان ویرانے آباد ہوتے بھی دیکھے۔ فانی کہتے ہیں کہ انسان نے ویرانے بھی آباد ہوتے بھی دیکھے اور اجڑتے بھی دیکھے، یہ دونوں اپنے اپنے وقت پر آباد بھی ہوتے ہیں اور اجڑتے بھی ہیں، لیکن دل کی بستی ایک ایسی منفرد اور انوکھی بستی ہے جو ایک بار اجڑ گئی تو پھر دوبارہ کبھی نہیں آباد ہوتی۔ جان سی شے بک جاتی ہے، جان سی شے ہو گیا چیز، بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں، آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے۔ فانی کہتے ہیں کہ ایک سچا عاشق اپنے معشوق کی ایک نظر عنایت کے بدلے اپنی قیمتی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ سودا تو بہت سستا ہے، کیونکہ محبوب کی نگاہ کرم کے سامنے تو زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب یہ خریدار پر منحصر ہے، یعنی محبوب پر منحصر ہے کہ وہ یہ سودا منظور کرتا ہے یا نہیں۔ جگ سونا ہے تیرے بغیر، آنکھوں کا کیا حال ہوا، جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے۔ فانی کہتے ہیں، فانی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے محبوب، جب مجھے تمہارا دیدار نصیب ہوا تو اس وقت میں یہ دنیا اپنی ڈگر پر چل رہی تھی، اس وقت بھی یہ دنیا اپنی ڈگر پہ اپنے راستے پہ چل رہی تھی، یہ دنیا آباد تھی، اب بھی آباد ہے۔ اب تم مجھ سے جدا ہو گئے ہو، مجھے یہ دنیا سونی اور اداس لگنے لگی ہے، میری آنکھیں تیرے دیدار کے لیے ترس رہی ہیں، جدائی کے غم میں روتے روتے میری آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں، دنیا تو پہلے کی طرح ہی آباد ہے، مگر میں تیری جدائی میں برباد ہو گیا ہوں۔ پانچواں شعر: آنسو تھے سو خشک ہوئے، جی ہے کہ امنڈ آتا ہے، دل پہ گٹا چھائی ہے، دل پہ گٹا سی چھائی ہے، کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ فانی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تیری جدائی میں اور فراق میں تڑپ رہا ہوں، روتے روتے آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں، دل بے چین ہے اور یہ بے قراری دن بدن بڑھ رہی ہے، دل پر غم اور اداسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، مجھے نہ کسی قسم کا سکون حاصل ہے اور نہ ہی رونے کو اب جی چاہتا ہے، مجھ پر اب سکوت کا عالم طاری ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ دل کی بستی یعنی فانی کہتے ہیں دل کی بستی جب ایک بار اجڑ جاتی ہے پھر اس کا آباد ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان بستیاں بساتا بھی کوئی آسان کام نہیں، ان کے بسانے میں بھی سینکڑوں برس لگ جاتے ہیں، لیکن ان کو جاڑنا بہت آسان کام ہے، مگر کسی کے دل میں سما جانا تو ایک آسان کام ہے، اس دل سے جدا ہونا اور اجاڑنا بہت دشوار ہے۔ دل کی بستی ایک بار اجڑ گئی تو پھر کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ اب ساتواں شعر: اب غزل کا مقطع ہے، یعنی غزل کا آخری شعر، جس میں فانی نے اپنا نام بھی یہاں استعمال کیا ہے، اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔ شعر ہے:
فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے۔ غزل کے مقطع میں فانی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے فانی، تیری آنکھوں میں تو آنسو کے خزانے تھے، آنسو تو کیا دل کے خون کی بھی کوئی کمی نہ تھی، تو نے محبوب کی جدائی میں آنسو بھی بہائے اور خون بھی، اب تو تیری آنکھوں کا یہ حال ہوا کہ یہ دو بوند پانی کو بھی ترستی ہیں، یعنی آپ کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو چکے۔ اب اس کے سوال ہیں اسی غزل کے، شاعر کس کی نظر کے بدلے میں اپنی جان جیسی قیمتی چیز دینا چاہتا ہے؟ شاعر اپنے محبوب یعنی اپنے خدا کی ایک نظر عنایت کے بدلے میں اپنی قیمتی جان قربان کر دینا چاہتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو اسے کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی۔ شاعر اسی نظر کرم کا طلبگار ہوتا ہے جس کے بدلے میں وہ اپنی قیمتی جان قربان کر دینا چاہتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، دوسرے شعر میں یعنی اس غزل کا جو دوسرا شعر ہے میں دل کی بستی کو نرالی بستی کیوں کہا گیا ہے؟ اسی غزل کا جو دوسرا شعر ہے اس میں دل کی بستی کو نرالی بستی کیوں کہا گیا ہے؟ فانی نے اپنی غزل کے دوسرے شعر میں دل کو ایک نرالی بستی سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ دیگر بستیاں بسانا ایک آسان کام ہے، یہ بستیاں بستی بھی ہیں اور اجڑتی بھی، ان بستیوں کا بسانا اور اجاڑنا آسان کام ہے، اس کے برعکس دل کی بستی بسانا ایک دشوار کام ہے، یعنی مشکل کام ہے، اس میں کسی کو جگہ دینا یا بسانا یا کسی کے دل میں سمانا ایک مشکل ترین عمل ہے، اور پھر یہی دل کی بستی اگر محبوب کی بے وفائی کی بدولت ایک بار اجڑ جاتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ آباد کرنا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، اسی لیے شاعر نے دل کی بستی کو نرالی بستی سے تعبیر کیا ہے۔